علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، میری زبان میں اور میری آواز میں وہ گھن گرج نہیں جو خطبہ کا اور مقررین کا خاصہ ہوا کرتی ہے، اور تقریر کرنا نہ مجھے آتی ہے اور نہ تفصیلی خطاب کا میں عادی ہوں۔ حضرت مفتی اختر حسین صاحب اللہ علیہ بھی امام حسین کا ذکر جمیل اور حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور آپ کے خانوادے کی اہل بیت پاک سے محبت و عقیدت کے متعلق بیان فرما رہے تھے، اور دلائل کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھا رہے تھے۔ حاضرین محترم، یہ محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ ویسے تو اپنے دامن میں بہت سارے عظیم عظیم واقعات اور عظیم عظیم حوادثات سمیٹے ہوئے ہیں، مگر امام حسین اور خاندان رسالت کی شہادت اس ماہ میں ہونے کی وجہ سے یہ ماہ محرم الحرام گویا اہل بیت پاک کا مہینہ ہو گیا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و اطاعت رسول اللہ کی محبت و اطاعت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب تم میرے ان بندوں سے فرما دو کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اطاعت کریں، میری اتباع کریں، اللہ انہیں محبوب رکھے گا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے اہل بیت پاک سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے نفرت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو حاضرین محترم، اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت و اطاعت میں ہے، اور رسول اللہ کی محبت و اطاعت آل رسول اور اہل بیت پاک کی محبت و اطاعت ہے۔ گویا اہل بیت پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ وصل مولا چاہتے ہو، کیا کہا مفتی اعظم نے، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو،
بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. اور مفتی صاحب بھی شعر پڑھ رہے تھے سرکار اعلیٰ حضرت کا کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. ایک اور موقع پر حضرت حضور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول داں شبی در نام اون نمی بینی. یعنی علماء کرام جانتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ نکرہ ہو تو اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لام تعریف لاتے ہیں. تو نکرہ عام ہوتا ہے تو جب لام تعریف آ جاتا ہے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. اور اگر کہا رجل تو کوئی بھی شخص، اور کہا الرجل تو ایک مخصوص شخص. تو جب آپ کہتے ہیں رسول اور جب اس میں آل رسول لگا دیتے ہیں تو وہ بھی الف اور لام ہے اس میں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول کی معرفت کا ذریعہ یہ آل رسول ہے. فرماتے ہیں رسول داشتبی در نام اون نمی بینی دو حرف معرفہ در ابتداء آل رسول. دو حرف معرفہ در ابتداء آل رسول. تو حاضرین محترم یہی آل رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ وسیلہ. اور حاضرین محترم آل رسول کی محبت اور اہل بیت پاک کی محبت یہ سرکار اعلیٰ حضرت ہی کی بارگاہ سے ملتی ہے. وہ چاہے عشق رسول ہو یا عشق آل رسول ہو، ملتا تو سب سرکار اعلیٰ حضرت ہی کی بارگاہ سے. حاضرین محترم اور اہل بیت پاک کون ہے؟ پنجتن پاک المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، فاطمہ ہیں اور ان دونوں کے شہزادے حسن و حسین ہیں. حاضرین محترم حسن و حسین جیسا کوئی نہیں، اور حسن و حسین جیسا کوئی کیا ہوگا. ان کے ناموں جیسا بھی ان سے پہلے کسی کا نام نہیں. نہ دنیا میں امام حسن سے پہلے کوئی حسن ہوا، اور نہ دنیا میں امام حسین سے پہلے کوئی حسین ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نام تک دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے حاضرین محترم کہ حضور نے فرمایا کہ حسن و حسین کے دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھے تھے، اور سب سے پہلے یہ دونوں نام میری بیٹی کے بیٹوں کو نصیب ہوئے. بڑے کا نام حسن، چھوٹے کا نام حسین. حضرت فاطمہ الزہرا کی جب بڑے شہزادے کی ولادت ہوئی اور لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سرکار نے پوچھا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا حرب رکھا. حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے. پھر دوسرے شہزادے کی ولادت ہوئی، پھر لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فرمایا کیا نام رکھا؟ کہا حسین رکھا. کہا نہیں. انہوں نے کہا کیا نام رکھا؟ کہا حرب. حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے. حاضرین محترم حسن و حسین جیسا کوئی نہیں. حسن و حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں. حسن و حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں. حسن و حسین کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں. حاضرین محترم اور حسن و حسین جیسا کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ جب ہمارا یہ ماننا ہے کہ حسن و حسین حضور کی مشابہ تھے، اور یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا مسلم عقیدہ ہے کہ حضور بے مثل و بے مثال ہے، تو پھر وہ حسن و حسین جیسا کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ حاضرین محترم حدیث پاک میں آیا کہ امام حسن بڑے شہزادے اپنے نانا کے سر سے لے کر کے سینے تک مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک اپنے والد گرامی حضرت علی کی مشابہ تھے. اور حضرت امام حسین سر سے لے کر سینے تک اپنے والد گرامی حضرت علی کی مشابہ تھے، اور سینے سے لے کے پاؤں تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشابہ تھے، اپنے نانا کی مشابہ تھے. وہ کیا کہا حاضرین محترم سرکار اعلیٰ حضرت نے
جو میں نے عرض کیا کہ ملتا تو سارا عشق رسول اور عشق اعلی رسول اعلیٰ حضرت ہی کی بارگاہ سے ہے، اعلیٰ حضرت ہی کی کتابوں سے ہے اور اعلیٰ حضرت ہی کے اشعار سے ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سلطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اور فرماتے ہیں کہ بھائی جب حضرت امام حسن حضور کے سینے تک مشابہ ہیں اور امام حسین قدمین شریفین تک مشابہ ہیں، تو جب دونوں ساتھ میں مل جائیں گے تو ایسا لگے گا حضور پاک کی مکمل شکل پاک عیاں ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو کہ صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، خط طبعوں میں لکھا ہے یہ دور کا نور کا۔ اور پھر جب بات آ گئی ہے تو کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حسن حسین کی والدہ کے تعلق سے، اس کو بھی سماعت فرماتے چلے۔ فرماتے ہیں کہ حسن حسین کی ماں کی میں کیا شان بیان کروں، ارے وہ تو خود بھی نور ہے، نور کی شہزادی ہیں، نور کی اہلیہ ہیں، اور دو نور حسن حسین کی والدہ ہیں، اور نور مطلق اللہ تعالیٰ کی بندی اور کنیز ہے۔ میں ان کی کیا شان بیان کروں گا، بلکہ میں تو ان کے ذریعے اپنے نور ایمان کو جگمگا لوں گا۔ فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور حضرت فاطمہ زہرا نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز، اللہ نے لہنا نور کا۔ اور پھر جب امام حسن کی شان بیان کی، امام حسین کی شان بیان کی، حسن حسین کی شان بیان کی، فاطمہ زہرا کی شان بیان کی، اور پھر سارے بچے بچے کی شان بیان کر دی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ باپ میرے ساتھ یہ تینوں شعر پڑھیں انشاءاللہ بڑا ذوق آئے گا۔ فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سلطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط طبع میں لکھا ہے یہ دور کا نور کا۔ اور نورو بنت نورو، زوج نورو، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز، اللہ نے لہنا نور کا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، سرکار اعلیٰ حضرت عشق رسول اور عشق اعلی رسول سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ہوتا ہے، اور اہل بیت پاک کی محبت کا حاضرین محترم یہ عالم تھا کہ وہ لوگ جن کے دل میں اہل بیت پاک سے عداوت اور دشمنی ہے، حضور سرکار اعلیٰ حضرت اور ان کے خانوادے کی اہل بیت پاک سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ بھئی مولانا احمد رضا صاحب اور ان کا خاندان تو سب شیعہ ہے، شیعوں کا خاندان ہے، رافضیوں کا خاندان ہے۔ شیعہ اور رافضی ہونے کی وجہ کیا کہ بھئی یہ سب اہل بیت پاک سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور کہا کہ بھئی اعلیٰ حضرت کا اپنا نام تھا احمد رضا، یہ رضا دراصل اہل بیت کے امام علی رضا کے نام سے لیا گیا تبرک کے بطور۔ پھر اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا نام تھا مفتی نقی علی خان، ان کا نام بھی ائمہ اہل بیت پاک میں سے امام علی نقی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دادا حضور علامہ رضا علی خان، ان کا نام بھی اہل بیت پاک کے نام پر ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پردادا حضور علامہ قادم علی خان، ان کا نام بھی امام اہل بیت حضرت موسیٰ قادم کے نام پر ہے۔ اور اسی طرح پھر حاضرین محترم اعلیٰ حضرت کے خاندان کے لوگ حسن رضا، حسین رضا، حسنین رضا، مصطفیٰ رضا، اور پھر آپ خاندان کی خواتین و مستورات کو دیکھیں، کسی کا نام مصطفی بیگم، مجتبی بیگم، مرتضی بیگم، حسینی بیگم، حسنی بیگم۔ تو کہا بھئی یہ سارے کے سارے اہل بیت تو احمد رضا صاحب کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت ان کا خاندان دراصل شیعہ۔ حاضرین محترم، اس سے اور پھر یہ رضا، یہ جو رضا ہے پھر یہ سب کے نام کا جز بن گیا۔
حامد رضا، ابراہیم رضا اور صابرحان رضا، اختر رضا، فقیر ارسلان رضا، اور پھر نہ صرف خاندان کے بلکہ اعلیٰ حضرت کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ماننے والوں کے بھی نام کا جز بن گیا، فلاں رضا، فلاں رضا، فلاں رضا۔ تو کہا بھئی یہ سارے کے ساری شیعت اور رافضیت تو مولانا احمد رضا نے سکھائی ہے، اس کا مطلب شیعت ہے۔ تو حاضرین محترم، اس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، مگر اتنی بات تو بالکل طے ہے کہ اعلیٰ حضرت اور ان کے خانوادے کو اہل بیت پاک سے کتنی محبت تھی، ان کے ناموں سے کتنا پیار تھا، ان کی عظمتوں سے پیار تھا۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حاضرین محترم، حضرت امام شافعی نے بھی فرمایا تھا، اور شیعت کا الزام تو سارے ائمہ پر لگا، ائمہ اربعہ سب پر شیعت، حضرت امام شافعی پر شیعت کا الزام لگا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اہل بیت پاک سے محبت رکھنے کا نام شیعت اور رافضیت ہے تو ہاں میں شیعہ ہوں، ہاں میں رافضی ہوں۔ حاضرین محترم، اہل بیت پاک سے محبت رکھنے کا نام رافضیت اور شیعت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام سے عداوت رکھنے کا نام رافضیت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام سے محبت کرنے کا نام خارجیت یا ناصبیت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت پاک سے عداوت رکھنے کا نام ناصبیت ہے۔ اسی طرح حاضرین محترم، توحید کا اور اللہ اللہ کرتے رہنے کا نام یہ وہابیت نہیں ہے، بلکہ شان رسالت میں تنقید کرنے کا نام وہابیت ہے۔ مگر جس عقیدے میں لذت توحید بھی ہو، لذت عشق رسالت بھی ہو، محبت صحابہ بھی ہو، محبت اہل بیت پاک بھی ہو، محبت اولیاء و صالحین بھی ہو، اسی عقیدے کا نام عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، جس کے ایک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ حاضرین محترم، سرکار اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں توحید کا بھی درس دیا ہے، عشق رسالت کا بھی درس دیا ہے، عشق اہل بیت پاک کا بھی درس دیا ہے، عشق اولیاء و صالحین کا بھی درس دیا ہے۔ جب توحید و رسالت کی بات آتی ہے تو حاضرین محترم امام فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جب عشق رسالت کی بات آتی ہے تو امام فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھانے کی وہ آگ لگائی ہے۔ پھر جب خلفائے راشدین کی محبت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اور پھر جب تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت پاک کی محبت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں، جو حضرت نبی شعر پڑھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو حاضرین محترم، حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ سے اہل بیت پاک کی محبت نصیب ہوئی، اور یہی اہل بیت پاک، یہی آل رسول کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ کی محبت و اطاعت چاہتے ہو تو رسول اللہ کی محبت و اطاعت میں ہے، اور رسول کی محبت اہل بیت پاک اور آل رسول کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت پاک کی محبت میں اس دنیا میں رکھے، اور اہل بیت پاک کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے، اور امام حسن حسین کے خصوصی فیض برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔